فضل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک جنید اکرم متحرک ہو جاتے ہیں، وکلاء تحریک بھی سرم گرم نظر آ رہی ہے، وکلاء اب بڑی تعداد میں روفضل صاحب متحرک ہو چکے ہیں، تو کیا وکلاء تحریک انصاف سے وابستہ جو ان کا ایک اپنا گروپ ہے، یا وہ تحریک انصاف کے بینر کے نیچے یہ احتجاج کریں گے یا پھر آزاد حیثیت میں، اور کیا یہ تمام معاملات تحریک انصاف ان کو خود مانیٹر کرے گی؟ دیکھیے جی، بیسیکلی تو جس طریقے سے جس بانڈے طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایگزیکٹو نے عدلیہ کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت جب کہ آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ورچولی قابض ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک ریئیکشن جو تھا عدلیہ کے اندر سے آنا، وہ تو ایک نیچرل سی بات تھی۔ اب انہوں نے جو لیٹسٹ کام کیا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج صاحبان جو ہیں، نہ صرف ان کو باہر سے ٹرانسفر کیا گیا ہے باقی ہائی کورٹ سے، بلکہ ان کو سینیورٹی بھی دے دی گئی ہے جو اس وقت انکمبنٹ ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ کو 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے 3 دن پہلے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے خطوط لکھے گئے تھے۔ تو ایک جو ٹینشن تھی، ایک جو کرائسس تھا، وہ تو بلڈ ہو رہا تھا بہت دیر سے، لیکن چونکہ ایگزیکٹو وہ اپنی جو ان کا ایک آبجیکٹو تھا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اوپر قابض ہونے کا آبجیکٹو جو تھا، اس سے وہ باز نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس کے جو اگلے سٹیپس ہیں وہ لیتی جا رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ریئیکشن جو تھا یہ بالکل نیچرل تھا اور یہ آنا ہی تھا۔ بیسیکلی عدلیہ کی تاریخ ہے، اور چونکہ ہماری بھی کنٹینشن وہی ہے جو کہ عدلیہ کی ہے، ہم بھی 26ویں آئینی ترمیم، ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی چیلنج کر چکی ہوئی ہے ہم کورٹس میں، تو ہم لازمی بات ہے کہ ان کی سپورٹ میں جو بھی ہو سکا وہ کریں گے۔ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس میں پوری تگ و دو کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے، اور پارٹی کی سپورٹ بھی اس تحریک کے ساتھ ہوگی۔ صحیح۔ تو رؤف حسن صاحب، کیا دوبارہ لانگ مارچ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے؟ کیونکہ جنید اکبر کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ اب لانگ مارچ کسی کے کہنے پر نہیں رکے گا، تو ایک اس کا مطلب ہے پہلے تو کسی نے کہا رک گیا تھا ایک، اور دوسرا یہ کہ تمام معاملات اب طے شدہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیا لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے، تحریک کیا شکل لیتی ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس وقت، یہ ارلی سٹیج ہے، لیکن تمام آپشنز جو ہیں وہ کھلی رکھنی چاہیے، وہ اوپن ہوتی ہیں۔ حالات کے مطابق پارٹی لیڈرشپ جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گی۔ اس سٹیج کے اوپر تو صرف ہمارا جو ارادہ ہے وہ 8 تاریخ کو، جس دن پاکستان کا الیکشن جو تھا وہ لوٹا گیا تھا 8 اور 9 کی درمیانی رات کو، تو وہ ہم اس کو ایک یوم احتجاج کے طور کے اوپر منانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ وقت، آنے والا وقت بتائے گا جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رؤف حسن صاحب، آج گنڈا پور صاحب کو میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، ایک میٹنگ تھی جو کہ پارٹی کی تھی، تو کیا انہیں کارنر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو لوگ ماضی میں احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے وہ کمپرومائزڈ ہو چکے تھے، اور یہی بات اس سے تھوڑی دیر پہلے جنید اکبر صاحب کی بات میں نے کوٹ کی تھی، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر گنڈا پور صاحب کو میٹنگ میں نہ بلانا، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ کون سی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے جس میں کہ گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا گیا۔ رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں خود بھی اس میں شریک تھا۔ سر یہ میرے علم میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے جس میں کہ گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا گیا، جہاں ان کا ہونا لازمی تھا یا ضروری تھا۔ سر یہ کے پی کے میں میٹنگ جو ہوئی ہے نا، اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ نہیں، کے پی کا کس نے وہ اجلاس بلایا ہے؟ وہ کیا پارٹی کی آرگنائزیشن کے سلسلے میں تھا یا کہ وہ حکومت کی تھا؟ وہ حکومت ہے، وہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں۔ سر یہ پارٹی کی تنظیم کا اجلاس تھا رؤف حسن صاحب، وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا۔ لیکن یہ تو پارٹی کی تنظیم کا اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو شاید علی امین گنڈا پور صاحب نہ آنا چاہتے ہوں یا بزی ہوں یا کسی اور کام میں مصروف ہوں۔ میں جب تک حقائق کا علم نہ ہو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا۔ تو سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار رہا ہے ماضی میں، خاص طور پہ آپ کے احتجاج اور دھرنے کے سلسلے میں، وہ غائب ہو جایا کرتے تھے، لیڈ نہیں کر رہے ہوتے تھے احتجاج کو، تو ان کے کردار پہ سوالات تو اٹھتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ دیکھیے، یہ ان کو بتائے بغیر چینج کا جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، کیونکہ ان کی بلکہ ریکویسٹ کے اوپر
ان کو یہ چینج جو ہے کے پی میں ہوئی ہے، اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب پوری طرح شریک تھے، اور ان کی ایگریمنٹ سے، ان کی ایکچولی ریکویسٹ کے اوپر یہ چینج کی گئی ہے، بیکاز جو حکومت کا بار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو پارٹی چلانے کا بار ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ویسے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں درج ہے کہ حکومتی عہدے جو ہیں وہ پارٹی کے عہدوں سے علیحدہ کیے جائیں گے. سو میرا خیال ہے کہ اس طرف ایک قدم ہے، اور تاکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں، اور جو پارٹی ہے، پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے صدر جو ہیں وہ پوری ٹینشن کے ساتھ، پوری ڈیووشن کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ ان کے اوپر حکومت چلانے کا بار نہیں ہوگا. تو ایک اچھا قدم ہے، لیکن اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ بالکل ان کی رائے کے ساتھ، ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ چینج کی گئی. اچھا رؤف حسن صاحب، آج ایک تصویر سامنے آئی، اس میں ہم عاطف خان کو دیکھ رہے ہیں اور اون چودھری، یہ ساتھ نظر آ رہے ہیں. اب یہ وہی عاطف خان ہیں جو جنید اکبر صاحب کے ساتھ جا کے عمران خان کو ملے تھے. آپ اس ساری چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اون چودھری وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تھی، یعنی فی الحال وہ آپ کے دوستوں میں سے تو نہیں ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نئی سیاسی چال چلی جا رہی ہے، پھر یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیے، یہ کل سے یہ فوٹوگراف جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے. مجھے تو اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی نہیں پتا، اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جعلی تصویر ہے، اور اس کو وہی جو ایک بڑی دیر سے ایک ایجنڈا جو ہے لے کے حکومت چلی ہوئی ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسیونٹی اور ڈویژن کریٹ کی جائے، یہ بھی آئی تھنک اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے مجھے. لیکن میں بھی اس تصویر کی اوتھینٹسٹی جب تک ثابت نہیں ہوتی، میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کسی قسم کا کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن سر، شیخ وقاص اکرم آپ کی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ایک ناپسندیدہ ملاقات ہے، یعنی وہ ملاقات کو تو ایکنالج کر رہے ہیں لیکن اس کو ناپسندیدہ کہہ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر اس سلسلے کو لے کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے آپ کو ملنا پڑ رہا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم نے پارٹی فورم، اگر کسی ایک پبلک فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کرنا وہ مناسب ہوگا میرے لیے. یہ پارٹی کے معاملات ہیں، پارٹی کے اپنے فورمز کے اوپر ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. سر، شیخ وقاص اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، آپ کی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر یہ ایک پبلک تو ہو گئی بات آلریڈی. دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ پارٹی کے اندرونی جو ہمارے پاس فورمز موجود ہیں وہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اگر میں یوز کر رہا ہوں، اگر ہوئی ہے تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اگر پارٹی کو کرنا پڑا تو وہ کیا جائے گا. چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں، رؤف صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. سر، ہمیں عاطف خان اور جنید اکبر صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد. اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اگر پارٹی کو کرنا پڑا تو وہ کیا جائے گا. چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں، رؤف صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. سر، ہمیں عاطف خان اور جنید اکبر صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد.